الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، کیو ٹی وی کی نشریات آپ خصوصی ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے تعلق سے، اور ہمارا پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ ان بچوں کے ساتھ ہم کوشش کریں بہت سادہ انداز میں، ایک انٹریکشن کے انداز میں بہت ہی بنیادی تعلیمات ہمارے دین کی ان کو دہرائیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے پروگرام کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ۔ اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ۔ چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کا امی ابو کے ساتھ، ان کا بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ اچھا، ایک مشہور آیت تو آپ سب نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اب آئیے اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری پیاری تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کامل ایمان یعنی مکمل ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے کامل اور مکمل ایمان کس کا ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو سچ بولتا ہو، تشریح بتا رہا ہوں، جو سچ بولتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، نقصان نہیں پہنچاتا ہو، جو امانت دار ہو، خیانت نہیں ہو، جو اچھی باتیں کرتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، چغلی نہیں کرتا ہو، اور غیبت نہیں کرتا ہو۔ ماشاءاللہ، یہ ساری باتیں سب اخلاق میں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ کامل ایمان، مکمل ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے قریب ہو، چاہتے ہیں نا، اور وہ ہمیں پسند کریں، چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے اخلاق کو کیا بنانا ہوگا؟ اچھا بنانا ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور سنیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک عورت کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں اور بہت سے اور بھی نیکیوں کے کام کرتی ہے، فرض بھی ادا کرتی ہے، نفل بھی ادا کرتی ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے۔ کیا ہے؟ زبان کی بہت تیز ہے۔ دوسروں کو برا بھلا کہنا، پڑوسی عورتوں کو پریشان کرنا، یہ اس میں خرابی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جہنم میں جائے گی۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت تو جہنم میں ہوگی۔ دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا وہ نماز تو ادا کرتی ہے، زیادہ نفل نہیں کام کرتی، روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ اس کے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا یوں کہی کہ فرض ادا کرتی، نفل کام زیادہ ادا نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ یہ عورت اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو وہ عورت جو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہی تھی
پڑوسی عورتوں کو پریشان کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہ کہاں ہوگی؟ جہنم میں۔ اور جو عورت فرض ادا کر رہی ہے، نیکیاں بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، تو وہ کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ ماں باپ کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، دوسروں کے کام آنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ نہ توڑنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، توڑ پھوڑ مار دھاڑ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے اور ہم جہنم سے بچیں تو ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے ہوں گے اور برے اخلاق سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ مشکل تو نہیں ہے؟ اب ہر ایک بندہ خود سوچے بھائی کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ہے تو اچھے اخلاق کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمیں جنت کی طرف۔ اور برے اخلاق اگر ہوئے تو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ماشاءاللہ ان بچوں اور بچیوں کو تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ہماری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بنے، اللہ کرے کہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے، اللہ کرے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے اذیت میں نہ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہم سے اذیت میں نہ ہوں، ہمارے محلے والے ہم سے تکلیف میں نہ ہوں، ہمارے گھر والے ہم سے تکلیف میں نہ ہوں۔ ورنہ عبادات کے ڈھیر اگر ہیں اور خدا نہ خواستہ بد اخلاقیاں ہیں اور برے اخلاق ہیں اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مار دھاڑ اور ان کا نقصان کرنے کا معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو آج ہم نے بات کی ہے اخلاقیات کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کو کہا اور برے اخلاق سے بچنے کو ہمیں فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج اگر آپ نے ہمیں کچھ سنانا ہے تو کون کیا سنا رہا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے۔ جی بیٹا۔ سچ ہمیشہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ جہنم کی طرف۔ ماشاءاللہ، یہ حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی۔ سچ کہاں لے کر جاتا ہے؟ جنت کی طرف، اور جھوٹ؟ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں۔ اگر کبھی گلاس ٹوٹ گیا اور امی نے پوچھا کس نے توڑا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے توڑا ہوگا یا خود بخود ٹوٹ گیا ہوگا، ایسے تو نہیں کرتے ہم۔ ہاں، مشکل سوال آ گیا نا؟ تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سچ کہاں لے کے جائے گا؟ جنت۔ اور جھوٹ کہاں لے کے جائے گا؟ ہاں۔ اور کون کیا سنا رہے بھائی؟ جی بیٹا آپ بتائیں۔ میں ایک شعر سناؤں گی۔ جی جی۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جی بیٹا اور کون سنا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کسی بھی غریب یا مسکین کو خالی ہاتھ کبھی نہ بھیجنا۔ ماشاءاللہ، کسی بھی غریب مسکین کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، جو اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کون سنا رہے بیٹا؟ جی۔ میں آج آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سناتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جس پانی میں ڈالتے تھے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، لعاب کسے کہتے ہیں؟ تھوک کو۔ تو حضور کا اتنا مبارک تھوک تھا لعاب کہ اگر کسی پانی میں ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا۔ جی بیٹا۔ میں ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر۔ ماشاءاللہ، خدا کا نور اترا مصطفیٰ آسمان سے مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ ایک وسلم۔ شعر سنانا چاہوں۔ کوئی مثل مصطفیٰ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ان کے جیسا رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ان کے جیسا رتبہ نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اور کس کو سنانے؟ جی بیٹا۔ میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ ماشاءاللہ، اور واللیل والعصر تو قرآن حکیم کی 2 صورتوں کے نام بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو آج ہم نے اشعار زیادہ سن لیے۔ آئندہ کسی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کچھ تقاریر کی بھی جو ہے وہ پریکٹس کر کے آئیے گا، چھوٹی چھوٹی تقریر سیرت النبی کے تعلق سے انشاءاللہ وہ آئندہ نشستوں میں آپ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔
ناظرین کرام، الحمدللہ یہ سلسلہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات کا جاری ماہ ربیع الاول کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات. اصل میں ماہ مبارک یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان سے دل و جان سے محبت بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، ان سے عقیدت بھی رکھیں اور ان کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب پائیں اور ان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے وہ جذبات ہم رکھیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. لیکن یہ ماہ مبارک ہمیں اس بات کی بھی توجہ دلاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو سیکھیں. کیا اچھا ہو کہ اس ماہ مبارک میں عزم کریں، ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے اور سیرت کا مطالعہ اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں. جب ان تعلیمات پر عمل ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی برکتیں ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں اور اس پوری دنیا کے اندر محسوس پائیں گے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ گھر میں آپ کوشش کریں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب ہو، یقیناً ہوگی، اس کا مطالعہ کریں. اسکولز کے اندر کمپٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں، کوئز کمپٹیشن ہو سکتا ہے، تقاریر کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ معاملہ سے ماہ ربیع الاول تک محدود نہ رہے. سارا سال اور ساری زندگی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، عقیدت عطا فرمائے، ہم واقعتاً آپ کے سچے امتی بنے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے اور ایک پکا عزم اس ماہ مبارک میں عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں گے اور ان تعلیمات کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو روز قیامت عطا فرمائے اور ان کے اس ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور ایسے اچھے اخلاق ہمارے ہوں کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں اور حضور کا مبارک ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں میسر آئے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.